علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت سا واقعہ جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت حلیمہ سیدہ فرماتی ہے کہ جب سے میری زندگی میں محمد آئے میری تو زندگی سی بدل گئی ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری چرانے کا ایک خوبصورت سا واقعہ میں آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت حلیمہ سیدہ فرماتی ہے کہ ہماری طرف سوکھا پڑ گیا تھا اور گاؤں کے سبھی جانور بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے اور ہماری بکریاں جب چرانے جاتی تو وہ خوب پیٹ بھر کر کھا کر اور پی کر واپس آتی اور سبھی بکریاں بھوک سے مر رہی تھیں۔ تو گاؤں والوں نے اپنے اپنے بچوں سے کہا کہ جہاں حلیمہ سیدہ کے بچے بکری چرانے لے جاتے ہیں وہاں تم کیوں نہیں جاتے؟ تب حلیمہ سیدہ کے بچوں کے ساتھ اور گاؤں والوں کے بھی بچے جانے لگے وہاں بکریاں چرانے، لیکن گاؤں والوں کے بچوں کی بکریاں بھوکی رہ جاتی اور حلیمہ سیدہ کے بچوں کی بکریاں کھا پی کر واپس آتی ہی نہیں۔ جب گاؤں میں کوئی بھی بکریاں بیمار ہو جاتی تھی تو محمد کے پاس اس بکری کو لے کر آتے تھے اور محمد کا معصوم سا ہاتھ اس بکری پر پھیروا لیتے تھے جس سے بکریاں ٹھیک ہو جاتی تھی، اور گاؤں میں کوئی بھی بچہ بیمار ہوتا تھا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے ہاتھ ان کے بچوں کے اوپر اپنے پھروا لیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حلیمہ سیدہ کی بیٹی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن جنگل جا رہی تھی بکریوں کو چرانے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے اس دن۔ تب حضرت حلیمہ کی بیٹی نے کہا اپنی امی سے کہ اے امی جان، میرے بھائی محمد اگر میرے ساتھ نہیں جاتے تو مجھے جنگل میں بکریوں چرانے میں من نہیں لگتا، آپ انہیں میرے ساتھ بھیج دیا کریں۔ تب حلیمہ سیدہ نے فرمایا کہ نہیں، میں محمد کو تکلیف نہیں دے سکتی ہوں، وہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور وہ بہت نازک اور نرم ہے، اگر اسے دھوپ لگ گئی تو یا پھر جنگل میں جانور انہیں پریشان کرے تو ان کی بہن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن نے فرمایا کہ امی جان تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب محمد میرے بھائی جب میرے ساتھ جاتا ہے تو ان کے ساتھ میں بادل کا ٹکڑا ساتھ میں چلتا ہے اور سارے جانور محمد بھائی کو آ کے چومتے ہیں اور ان کے پاس بہت ہنسی خوشی سے رہتے ہیں۔ یہ معجزہ سن کر بھی 3 دن تک کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے نہیں گئے۔ اس کے بعد ان کی اکیلی بہن ہی گئی تھی بکری چرانے اور ایک بکری ان کی ایک بھیڑی نے اٹھا لے گیا تھا۔ تو یہ روتی روتی ان کی حلیمہ سیدہ کی لڑکی آئی اور کہا کہ امی جان میری ایک بکری بھیڑیا نے اٹھا لے گئی ہے۔ تو یہ سن کر حلیمہ سیدہ رونے لگی اور یہ روتے ہوا اپنی امی کو دیکھ کر حلیمہ سیدہ کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگل گئے۔ حلیمہ سیدہ نے منع کیا کہ بھیڑیا بہت خوخار ہوتے ہیں، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اور جنگل گئے اور پکارا کہ اے جانوروں، جس نے بھی میری ماں کی بکریوں کو اٹھایا ہے وہ واپس کر دے، میری ماں کو تکلیف پہنچایا ہے، میری ماں ابھی بھی رو رہی، کیا تمہیں پتہ نہیں؟ تو سارے جانور تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کی بکری کو واپس کر گئے۔ حالانکہ شیر اور بھیڑیا جیسے خوخار جانور جو کہ اگر بکری کو اٹھا لے گئے ہوتے تو اپنا شکار بنا لیتے، انہیں کھا لیتے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے پوچھا کہ تم بکری کو کیوں اٹھا کے لے کے گئے، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ ہماری ماں کی بکری ہے اور وہ کتنا رو رہی ہیں اور کتنا پریشان ہے، تم نے ہماری ماں کو کیوں پریشان کیا؟ تب جانوروں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو جنگل میں آنا ہی بند کر دیا اور آپ جنگل میں بکریاں چرانے آتے تھے تو ہم چھپ چھپ کر دیکھتے تھے، آپ کا دیدار کرتے تھے، اب جنگل تو سونا پڑ گیا، یہ تو ایک بہانہ تھا بکری کو اٹھانے کے لیے، آپ کو یہاں بلانے کے لیے۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو لے کر گھر واپس آئے اور بکری اپنی امی جان کو دیا۔ سبحان اللہ، جانوروں کو بھی رسول اللہ سے اتنی زیادہ محبت تھی، ان کا نور، ان کا چہرے کا نور، جب وہ جنگل جاتے تھے تو پورے جنگل میں نور ہو جاتا تھا اور جانور بھی بہت خوش ہوا کرتے تھے۔